السلام علیکم، میں ہوں عائشہ باؤن۔ آج ہم بات کریں گے طالبان کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے۔ طالبان کے جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے، غلط ہے، یا جو اختلافات ہیں وہ کن امور پر ہیں اور کن کن کے درمیان ہیں۔ ان کے علاوہ جو یو این کا جو ادارہ ہے، انہوں نے طالبان رہنماؤں پر جو سفری پابندیاں عائد ہے، ان پہ جو سفری پابندیاں ہیں وہ اٹھائی ہے۔ کون سے رہنماؤں پر جو سفری پابندیاں ہیں وہ عائد ہے اور کون سی پہ ابھی یہ سفری پابندیاں اٹھائی گئی ہے، یہ ہماری موضوعات ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالبان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کب سے ہیں اور کیوں ہے، اور کون کون اختلاف کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ طالبان کے جو رہنما ہے عباس تانکزئی، وہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا پچھلے ہفتے خوست میں، وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے جو تعلیم کی جو پابندی ہے جو طالبان نے پچھلے تقریباً 3 سالوں سے وہ لگائی ہوئی ہے کہ چھٹی جماعت سے اوپر جو لڑکیاں ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ اس طرح دوسری جو پابندیاں ہیں خواتین پر، خاص کر وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، وہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتی، اس طرح کی دوسری جو خواتین پہ جو پابندیاں ہیں ان کے متعلق عباس تانکزئی نے بات کی، اور باتیں جو ہوئی وہ کافی تیز تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ شریعت میں نہیں ہے اور یہ بنی بنائی ایک قانون ہے اور اس میں شریعت میں کوئی اس کا جواز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے طالبان کی طرف سے۔ یہ حکم نامہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے۔ حکم نامے میں یہ ہے کہ طالبان کا جو یہ رہنما ہے عباس تانکزئی، ان کو گرفتار کیا جائے، مگر یہ حکم نامہ پہنچتے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی خبریں آ گئی کہ عباس تانکزئی جو ہے وہ دبئی چلے گئے۔ دبئی جانے سے پہلے جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو طالبان کی جو دوسرے رہنما ہے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، اور اس کے علاوہ جو لاغنی برادر جو ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک مدد کی ہے کہ وہ چلے جائے، افغانستان سے نکل جائے۔ بعد میں یہ خبریں آئیں کہ پہلے خبر یہ تھی کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے سے دبئی چلے گئے، مگر بعد میں خبریں یہ آئی کہ جو خوست کا جو علاقہ ہے، جو حقانی نیٹ ورک کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں سے خوست کا جو ہوائی اڈا ہے وہاں سے عباس تانکزئی صاحب وہ چلے گئے، دبئی روانہ ہو گئے، اور ان میں جو مدد فراہم کی ہے وہ سراج الدین حقانی نے مدد فراہم کی تھی تاکہ وہ آسانی سے چلے جائے۔ یہ کسی حد تک اس وجہ سے وہ مفید، وہ ایک اچھا وہ اقدام تھا کہ اگر عباس تانکزئی گرفتار ہو جاتے تو طالبان رہنماؤں کے جو اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے، حتیٰ کہ جو چھوٹے لیول پہ جو طالبان ہیں جو کسی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی ایک اختلاف سامنے آ جاتا تھا، آ سکتا تھا، مگر یہ اختلافات جو وہ اس طرح وہ دبانے کی کوشش کی گئی اور ایک اچھا فیصلہ کیا گیا کہ عباس تانکزئی کو جانے دیا گیا اور وہ دبئی چلے گئے۔ عباس تانکزئی کی جو فیملی ہے وہ دبئی میں ہی رہتی ہے، وہ شروع سے ہی وہی ہے، ان کے جو بچے ہیں یا جو بیوی بچے ہیں وہ ساری ادھر ہی رہتے ہیں، اور وہ 2 سے 3 مہینوں کے درمیان وہ ایک دفعہ چکر لگا لیتے ہیں افغانستان، اور وہیں پہ جو امور ہے وہ مطلب اپنے دفتر تک جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، اور ایک ہفتے کے اندر وہ واپس دبئی چلے جاتے ہیں، اپنی جو فیملی ہے وہاں پہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو جو خبریں آ رہی تھی کہ جو عباس تانکزئی ہیں وہ چلے گئے، بعد میں ان کی ایک کلپ منظر عام پہ آئی کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے کہ جو طالبان جو رہنما ہے، جو امیر المومنین وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ اس حد تک نہ چلے جائے کہ جو ان کی جو حکم ہے وہ آپ خدا اور رسول کا درجہ دے دے، اور وہ اگر شریعت کے بغیر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عباس تانکزئی کی یہ الفاظ ہے، تو اگر وہ شریعت کے عملہ ہے بطلہ، اگر شریعت کے بغیر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کم سے کم وہ اس کو نہیں مانیں گے، اور وہ ایسے فیصلے کو کسی بھی صورت نہیں مانیں گے وہ جو افغانستان کے خلاف ہو، یا جو افغانستان کی جو ملک ہے ان کے خلاف ایک مطلب ایک ایسی راہ ہموار کی جائے جو افغانستان کے خلاف وہاں پہ کوئی آئے اور افغانستان پہ حملہ آور ہو۔
تو یہ جب کلپ منظر عام پہ آئی تو طالبان رہنماؤں کے درمیان جو اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ تیز ہوتی چلی گئی، اور اس درمیان میں جو وزیر داخلہ تھے سراج الدین حقانی، یہ بھی متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے، اور جو وہ وہاں پہ عرب امارات کے جو وہ ہے بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ وہ ملے، ان سے مذاکرات کی، اور درمیان میں ایسی خبریں بھی آئی کہ ان کے جو ٹیم ہے وہ پاکستان کے ان اہلکاروں کے ساتھ بھی ملے ہیں جو انٹیلیجنس سے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کافی پریشانیاں اس وجہ سے چل رہی ہے کہ TTP کا مین جو ایشو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کے جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ TTP کو جو جگہ ہے وہ طالبان نے، خاص کر جو حقانی جو نیٹ ورک ہے، انہوں نے وہ جگہ فراہم کی ہے، وہ وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں اور وہاں پہ تیاری کرتے ہیں حملوں کی، تو بعد میں آ جاتے ہیں ڈیورنڈ لائن کی اس طرف اور حملے کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الزامات ہے، اگرچہ طالبان نے کسی حد تک مسترد بھی کیا ہے، مگر ان جیسے معاملات پر بات چیت کے لیے خبریں تھی، یہ کنفرم نہیں ہے، ذرائع کی جو خبریں ہیں کہ وہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ان موضوعات پہ جو گفتگو ہے وہ بھی ہوئی۔ تو سراج الدین حقانی وہاں پہ تھے، اور جو عباس ستانکزئی ہیں وہ ملک سے آلریڈی باہر چلے گئے تھے۔ تو جو طالبان کی طرف سے جو ایک دوسرا اعلامیہ جاری ہوا کہ جو بھی وزیر ہے یا جو بھی طالبان اہلکار ہیں وہ بغیر اجازت کے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے۔ تو اس حوالے سے جو اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ جو میڈیا، جو بڑے چینل ہیں، ان پہ رپورٹ ہوتی رہی، اور بعد میں جو یعنی سموار کی شام جو طالب حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایکس اسپیس پہ ایک اسپیس کی، انہوں نے یہ الزامات کی تردید کی، اور یہ کہا انہوں نے کہ اختلافات تو ہے مگر وہ اختلاف رائے ہے، یہ نہیں ہے کہ اختلافات ہیں اور عباس ستانکزئی یا دوسری جو ہے وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کو وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اختلاف رائے پہ ہیں، اکثر موضوعات پہ اختلاف رائے ہیں، مگر اختلافات جو ہے وہ ان کی جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ جو اسلحے وہ جو افغانستان میں رہ گئے ہیں وہ واپس کر دے طالبان، اگر وہ واپس نہیں کرتے تو جو امداد ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ پچھلے 3.5 سے 4 سالوں میں جب سے طالبان قابض ہوئے ہیں کابل پر، تو جو امداد امریکہ کی طرف سے افغانستان کے ساتھ کی گئی ہے وہ تقریباً 20 ملیارڈ جو ڈالر ہیں وہ بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ جو امداد ہے وہ بند ہوتی ہے تو جو عام افغان ہے، چاہے وہ صحت میں ہو، تعلیم میں ہو، یا جو دوسری جو ان کے ساتھ جو امداد فراہم کی جاتی ہے، وہ کافی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں جو امریکی جو حکام ہیں ان کے مطابق یہ جو امداد فراہم کی جا رہی ہے تو عام افغانوں کے لیے، مگر اس میں طالبان حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ان امداد میں ان کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو ٹرمپ کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اسلحے ہیں جو جب امریکی فوج افغانستان سے نکل لیتی، جو اسلحہ وہاں پہ رہ گیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا جائے، ورنہ یہ امداد بند کر دی جائے گی۔ ابھی جو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جو اسلحہ ہے وہ ان کا مال غنیمت ہے، وہ کسی صورت تیار نہیں ہے کہ یہ اسلحہ واپس کر لیں۔ اس کے علاوہ جو UN کا جو ادارہ ہیں انہوں نے جو طالبان رہنماؤں پہ جو سفری پابندیاں عائد کی ہے، ان میں تقریباً 14 جو رہنما ہے طالبان کے وہ ان پہ سفری پابندی عائد ہے اور وہ نہیں جا سکتے افغانستان سے باہر، مگر یہ جو طالبان رہنما ان میں 14 جو لوگ ہیں اس میں جو وزیر اعظم ہے ملا محمد حسن اخوند، وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، اسی طرح وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی، اور دوسرے حج کے جو ان کے جو وزیر ہے
نور محمد ثاقب، مختلف رہنماؤں پہ تقریباً 14 جو افراد بنتے ہیں، ان پہ سفری پابندیاں عائد ہے اور یہ افغانستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ مگر حال ہی میں ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سراج الدین حقانی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ 23 جنوری سے 3 فروری تک وہ سعودی عرب ہے اور متحدہ عرب امارات ہے یا یو اے ای جو ہے، وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ وہ عمرہ کرنے کے لیے وہ وہاں پہ گئے بھی ہیں، اور خبریں ابھی یہ ہیں کہ وہ 2 دن پہلے یعنی 3 فروری سے پہلے وہ افغانستان واپس پہنچ بھی چکے ہیں۔ ابھی دوسرا جو اہلکار ہے نور محمد ثاقب، یہ حج کے جو وزیر ہیں طالبان حکومت کے، ان پہ بھی یہ سفری پابندی عائد ہے، اور ان کو اجازت دی گئی ہے 13 جنوری سے 16 جنوری تک، ان کو بھی عمرہ کرنے کی وہ اجازت دی گئی ہے۔ اور وہاں پہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا تھا مکہ میں، تو وہ ان کو اجازت دی کہ وہ وہاں پہ مطلب وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ 28 دسمبر سے 8 جنوری تک ایک جو کانفرنس ہے امن کے حوالے سے، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یہ بھی سعودی عرب میں ہی ہونا تھا، تو وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو پابندیاں ہیں وہ واپس اب جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، تو یہ واپس مطلب طالب جو اہلکار ہے وہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر پائیں گے کہ وہ بغیر اجازت کے وہ ملک سے باہر یا افغانستان سے باہر جا سکتے ہیں۔ دوسری ایک جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو وہ افغان ہیں جو پچھلے 3 سے 3.5 سالوں کے درمیان وہ ادھر اسلام آباد میں وہ یہیں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو جو پاکستان حکومت کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا کہ وہ 31 جنوری سے پہلے کم سے کم وہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے وہ چلے جائیں۔ کیوں یہ دیا گیا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افراد ہیں 25,000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں جو تیسری ملک وہ منتقل ہونے کی اس میں ہے، ان کی جو کیسیں ہیں وہ چل رہی ہے، زیادہ تر امریکہ جا رہے ہیں اور دوسری جو ممالک ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مثال کے طور پر افغان آرمی میں رہ چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو CIA کے ساتھ انہوں نے کام کی ہے، تو یہ ایک قسم کے یہ ویل ٹرین لوگ ہیں۔ اور یہ اگر راولپنڈی ایک حساس علاقہ ہے، ایک حساس شہر ہے، وہاں پہ فوجی ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پہ جو انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ سارے وہیں پہ ہے، تو اگر وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اسی طرح اسلام آباد بھی ہے، تو اگر یہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے یا ایک ٹائم بام ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کم سے کم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کم سے کم راولپنڈی اور اسلام آباد سے دور رکھا جائے۔ 25,000 افراد ہے، یہ نہیں ہے کہ 1000 ہے یا 100 ہے، مگر 25,000 کافی بڑی تعداد میں ہے، تو ان کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے دور رکھنے کی وہ ایک لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں وہ کافی پریشانی کا وہ مطلب ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اور پچھلے شام کو ایک خبر بھی آئی کہ ایک افغانی تھا جو پنجشیر کا، وہ وہاں پہ رہنے والا تھا پنجشیر کا، وہ اپنے بہن کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے اسی انتظار میں تھا۔ ان کی جو فیملی ہے وہ کینیڈا میں رہتی ہے، وہ اسی انتظار میں تھا کہ وہ ان کو کب خبر آ جائیں اور وہ اپنی فیملی کے لیے ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ چلے جائے کینیڈا، مگر وہ پچھلے 3 سالوں سے انتظار کرتا رہا، ان کا جو کیس ہے وہ چلتا رہا، وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہوا۔ تو پشاور موڑ کے قریب ان کا ایک وہ ہے رہائش ہے، تو وہ اپنے کمرے میں جب لوگ گئے ان کو جب دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں انہوں نے خودکشی کی تھی، پندہ ڈالا ہوا تھا اپنے گلے میں۔ تو یہ جو افغانی ہے یا جو یہاں پہ جو رہتے ہیں وہ کافی پریشان ہیں ابھی، کیونکہ ایک طرف سے جو ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے یا انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے
کہ جو مہاجرین ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ وہ اس کے کافی خلاف ہے، اور وہ نہیں چاہ رہی کہ جو افغان ہیں یا چاہے دوسرے جو ممالک کے جو مہاجرین ہیں وہ امریکہ میں رہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ ابھی اگر یہ افغانستان جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک قسم کا خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے طالبان مخالف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، آرمی کے لوگ ہیں زیادہ تر، تو وہ اگر افغانستان جاتے ہیں ان کو وہ بھی خطر ہے، اور اگر یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کو بھی یہ خطر ہے، اور اگر یہ پاکستان کی دوسری علاقوں میں وہ منتقل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں، ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیونکہ انہوں نے افغانستان میں جب جمہوری جو حکومت تھی تو انہوں نے وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے، یا جو حکومت کے ساتھ، مطلب حکومت تھی تو حکومت کہتا تھا تو یہ چیزیں ہوتی رہتی تھی، تو وہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں ان کے پیچھے اور ان کو قتل کرتے ہیں، اور ان کو واپس قتل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ بلوچستان کے جو لورلائی ہے، لورلائی شہر میں افغان جو آرمی کا ایک کمانڈر تھا، ان کو وہ سبزی منڈی میں کام کرتا تھا، ان کو نامعلوم مسلح افراد نے دن کے تقریباً 10 سے 11 بجے تھے، لوگ آئے موٹر سائیکل پہ، ان کو گولیاں مار کے واپس چلے گئے۔ تو ایک وہ جب معلومات ہوئی ہے، وہ جو رپورٹیں آئی ان میں یہ تھا کہ یہ جو افغان آرمی کا جو بندہ تھا انہوں نے کافی وہاں پہ اپنی ان کا جب دور تھا تو انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا تھا، تو لوگ ایک شخصی جو دشمنیاں ہیں وہاں پہ ہے، تو لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے یہاں تک بھی آ جاتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں یا زخمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے بغیر دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ بھی نہیں سمجھ رہے، مطلب وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے کہ وہ وہاں پہ محفوظ ہے۔ تو یہ ابھی کافی پریشانی کے شکار ہیں، یہ نہ افغانستان جا سکتے ہیں، نہ پاکستان میں ان کے رہنے کو وہ ہے، مطلب ابھی حکومت چاہ رہی کہ ان کو نکالا جائے، اور نہ ہی یہ تیسری ملک جا سکتے ہیں۔ ان کے جو کیسے ہیں وہ ایسے لٹکے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کے 2 سال ہو رہے ہیں، کسی کے 1 سال ہو رہا ہے، کسی کے 3 سال ہو رہے ہیں، تو جو معاملات ہیں ان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، 31 جنوری کا ٹائم ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ کلات شہر میں جو حملہ ہوا تھا جمعہ اور ہفتے کی شب کو، تو اس کے بعد ایک بیان آیا آرمی چیف کی طرف سے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور پھر خبر آئی کہ کابل میں جو مشتاق کوہی ہے، BLA کا ایک کمانڈر ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ یہ کس حد تک پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے نہیں ہے ہم کہہ نہیں سکتے، مگر جیسے یہ خبر آئی اس کے بعد مطلب جو خبر آئی عاصم منیر کی طرف سے، تو آرمی چیف کی طرف سے جو خبر آئی اس کے تقریباً کچھ گھنٹوں بعد یہ دوسری خبر آئی کہ مشتاق کوہی کو کابل میں نامعلوم افراد نے، جب وہ ٹیکسی میں جا رہے تھے تو فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، نامعلوم افراد جو تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو جو چاقو ہے، جو خنجر ہے، ان کے سینے میں گھوم کر چلے گئے۔ تو وہ پہنچتے پہنچتے ہسپتال تک پہنچتے ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ پچھلے دن ایک دوسری خبر آئی کہ کندہار میں ایک TTP کے کمانڈر کو مارا گیا ہے۔ تو یہ جو ابھی ایک کولڈ وار کی طرز پر ایک چیزیں جو ابھی چلنا شروع ہوئی ہے، دوسری طرف سے بھی خبر آئی تھی کہ جو TTP کے جو 3 جو لوگ تھے جب ان کو مارا گیا، ان میں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں ان میں سے ایک جو بندہ تھا وہ جو افغان گورنر کا بیٹا وہ نکل آیا، بادغیس کا گورنر جو ہے، ڈپٹی گورنر، ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی ان میں شامل تھا، اور وہ یہاں آیا تھا TTP کے ساتھ، اور جو جنگ تھی وہ اس میں شامل تھا۔
تو جب ان کو مارا گیا بعد میں اس کی شناخت یہ ہوئی کہ یہ افغان گورنر کا جو بادغیس کا جو ڈپٹی گورنر ہے یہ ان کا بیٹا ہے. تو دونوں طرف سے جو ایک کولڈ وار طرز پہ ایک چیز چل رہی ہے یہ کس حد تک ابھی سامنے آتی ہے نہیں آتی، یہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارا جو چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.